आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा के ज़िंदा कलाम को और खुदा के खादम पास्टर जॉन को तालियों में हम वेलकम करेंगे। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा और उसका 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत मुकद्दस तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 7वीं से 13वीं आयत मुकद्दस और कलाम अक़दस में लिखा है, और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो कुद्दूस और बरहक है और तौबत की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जुमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करें और जानेंगे मुझे तुझसे मोहब्बत है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आप सब तशरीफ रखें। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से मुकाशवा की किताब की 6ठी कलीसिया पर गौर करें। और खुदावंद का कलाम हर एक कलीसिया के बारे में, यानी कि खुदावंद ने हर एक कलीसिया को फर्क तरीके से या फर्क कलाम से अपना आप जाहिर किया। इस कलीसिया पर भी खुदावंद ने अपना आप जाहिर किया है। दरअसल में अंग्रेजी जुबान में फिलाडेल्फिया कहा जाता है, इसको उर्दू में हम फिलदिफिया कहते हैं। इसका मतलब है बरादराना मोहब्बत। और फिलदिफिया ये शहर जो है
یہ ویلکینوس کے درمیان میں ہے، یعنی کہ یہاں پر زلزلے آتے ہیں، لاوا پھوٹتا ہے بہت زیادہ، چھوٹا سا شہر، اور یہ کلیسیا بھی چھوٹی سی تھی، دکھ مصیبت اٹھا رہی تھی اور جسمانی طور پر بہت کمزور تھی، لیکن اس کلیسیا کو بائبل مقدس فیتھفل چرچ کا ٹائٹل دیتی ہے کہ یہ ایماندار کلیسیا ہے، یہ قائم کلیسیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں نے خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تو میں نے ذکر کیا کہ جو مسیح میں قائم رہتے ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں، ذکر کیا تھا اس کا میں نے۔ سنیں کسی ساتوں کلیسیاؤں میں سے کسی چرچ کے نام پر کہیں پر کوئی چرچ نہیں ہے، فلدلفیا کے نام پر پوری دنیا کے اندر 2500 سے زائد چرچز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فیتھفل ہے، یہ قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس لیے فیتھفل چرچ ایماندار کلیسیا ہے، رہتی دنیا تک انہی کے نام اور وہی قائم رہتے ہیں جو مسیح میں قائم رہتے ہیں، کیونکہ مسیح کبھی مٹنے کا نہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی کبھی مٹنے کا، آمین، وہ بھی کبھی مٹنے کا نہیں۔ فیتھفل چرچ کے بارے میں اور خداوند یسوع اس چرچ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ خداوند فرماتے ہیں جو قدوس اور برحق ہے، قدوس اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند خدا پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ قدوس خدا، قدوس خدا، وہ برحق یعنی کہ سچا ہے، عادل ہے، منصف ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب دیکھیں تو یوحنا عارف فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں لوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، یعنی کہ وہ سچا ہے، اس کا کلام سچ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گی لیکن میرے منہ کی باتیں ابد تک۔ وہ سچا ہے، برحق ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تو لازر قبر سے باہر نکل آیا، اس نے حکم دیا تو طوفان تھم گئے۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سچا ہے اور اس کے سارے وعدے سچ ہیں، قائم ہے۔ اور خداوند اپنے تعارف میں اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، لکھا ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں۔ داؤد کی کنجی یہ ہمارے مسیحا کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو خداوند یسوع مسیح جس دروازے کو بند کر دیتے ہیں اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ امیجن کریں اس کی قدرت کو، فرق قدرت ہے اس کی۔ اور اگر ہم عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 22 باب خداوند کے کلام میں سے دیکھیں اور اس کی
بلکہ 22 آیت سے پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے اور میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، بس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. یس، یہ خداوند یسوع مسیح کی اختیار کو، اس کی الوہیت کو ظاہر ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے. وہ جس چیز کو قائم کرتا ہے وہ قائم رہتی ہے، وہ کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے. وہ اس بادشاہت کو رکھتا ہے جس کا آغاز داؤد سے ہوا، اس بادشاہت کو قائم رکھتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. کھلا دروازہ آج میرے لیے بھی خداوند نے دروازہ کھولا ہے، اور آپ کے لیے بھی. یہ خدمت کا دروازہ ہے جو خداوند نے کھولا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں پوری وفاداری کے ساتھ. ہم اس کا کام کریں، اس کے کلام کی منادی کریں پوری وفاداری کے ساتھ. یہ خدمت کا دروازہ خداوند نے فلدلفیا کی کلیسیا کے لیے کھولا. اور جو دروازہ خداوند نے کھولا ہے، جب ہم اس دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو اس دروازے کے اندر خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، ابدی زندگی ہے، کیونکہ وہ خداوند دروازہ خود خداوند یسوع مسیح ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ دروازہ اس نے اپنا آپ کھول کے رکھا ہے. ہاللیلویا. میرے اور آپ کے لیے اپنا آپ کھول کے رکھا ہے اس نے، کیونکہ دروازہ وہ ہے. او یس، ایک ایسا رستہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی. ایک ایسا دروازہ جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا سوائے ان کے جو مسیح میں قائم رہتے، صرف ان کے. سنیں، لکھا ہے خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے تو دروازہ کھولا ہے، کوئی اسے بند. پھر آگے تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. ابھی تک جتنی کلیسیاؤں کو ہم نے دیکھا، مردہ کلیسیائیں بھی ہم نے دیکھی، ہم نے خداوند کے کلام میں سے دیکھا کہ ایسی کلیسیا بھی تھی جو روحانی طور پر غریب بھی تھی. ہم نے ایسے بھی دیکھے جو روحانی طور پر مالدار بھی تھے. یہ کلیسیا فزیکلی ویک تھی لیکن روحانی طور پر طاقتور تھی، سوراور تھی، روح میں مضبوط تھی. اور خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور، تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا. میں زیادہ تر سرمنز کے اندر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. اس کلیسیا نے کلام پر
عمل کیا ہے. ان کا ایمان مکمل ہے, کیونکہ اگر ہم کلام کو محض سن لیتے ہیں, عمل نہیں کرتے, تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. یہ کلیسیا مکمل ایمان کے ساتھ خدا کی رسول. اگر افسس کی کلیسیا کا چراغ بجھا دیا گیا ہے, تو اس کلیسیا کو وفاداری کا تاج دے دیا گیا ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ یہ مکمل ایمان کے ساتھ خدا ان کی رسول ہے, خدا ان کی پریزنس کے اندر. اور خدا فرماتے ہیں کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ خداوند کے کلام کے لیے, اس کے نام کے لیے قائم رہتے ہیں, ایمان میں کھڑے رہتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خداوند آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے لیے دسترخوان بچھائے گا, کیونکہ اس کا وعدہ, یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کا جلال ہے. دیکھیں آگے کیا لکھا ہے. لکھا ہے, دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا, کیونکہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے, تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا ہے. اس لیے خداوند ہمارے مخالف کو, اس کی فوجوں کو ہمارے قابو میں کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کسی بدرو گرفتہ کے لیے آپ دعا کریں, اس کو آرڈر کریں, گیٹ آؤٹ ان دی نیم آف جیسس, وہ نکل جائے گا, کیونکہ وہ آپ کے قابو میں ہے. ہاللیلویا. وہ آپ کے قابو میں. یہ خداوند کی وفاداری ہے کہ خداوند جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے ہمارے قابو میں کر دیا ہے. اور پھر آپ کے دشمن ایک طرف سے آپ پر حملہ کریں گے, تو کلام اقدس بتاتا ہے کہ وہ 7 رستوں سے ہو کر بھاگیں گے, کیونکہ آپ نے کلام پر عمل کیا ہے, آپ نے یسوع کے نام کا انکار نہیں کیا ہے. اس لیے اب فلدیفیا کی کلیسیا کے قابو میں تھے اس کے دشمن, شیطان اس کے قابو میں خدا نے کر دیا. اور جب ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں, جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, جب ہم اس کی اناؤنٹنگ میں بڑھتے رہتے ہیں, تو پھر دشمن ہمارے قدموں میں گرتا جاتا ہے. ہاللیلویا. یونتن کا واقعہ میں نے یہاں پر شیئر کیا تھا. یونتن اور اس کا صلاح بردار. فلسطینیوں نے گھیر کے رکھا ہے بنی اسرائیل کو, اور بنی اسرائیل قوم ڈر اور خوف میں مبتلا ہے, غاروں میں چھپی ہوئی ہے ساؤل بادشاہ کے وقت میں. اور اس کا بیٹا یونتن اپنے صلاح بردار کو کہتا ہے کہ ذرا ہم فلسطینیوں کی چوکی تک چلیں, ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے. اور وہ دونوں چل پڑتے ہیں. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں کی چوکی جو تھی وہ ذرا پہاڑ کے اوپر تھی, اور ہاتھ اور پاؤں سے چڑھنے لگے, ہاتھ اور پاؤں سے چڑھنے لگے. اور پھر جیسا خداوند نے ان کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے بھی ویسے کیا. اب کلام اقدس کے اندر لکھا ہے کہ یونتن چلتا جا رہا ہے اور وہ فلسطینی سپاہی اس کے قدموں میں گرتے جا رہے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب ہم کلام پر عمل کرتے ہیں
जो आपके अंदर है वो आपके दुश्मन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो आपके साथ है वो आपके दुश्मन से ज्यादा पावरफुल है। वो खुदा का बेटा यीशु है, क्योंकि जब वो जी उठा है, अब आखिरी लम्हात है मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी आखिरी आयत, और खुदावंद आसमान पर जाने वाले हैं और खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो जी उठा है इसलिए वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए जो हमारे साथ है वो हमारे मुखालिफ से ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया, ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया, यस। छोटी कलीसिया, कमजोर कलीसिया, वसाइल कम, लेकिन ईमान बहुत बड़ा, अमल बहुत बड़ा। कलाम को मानना, कलाम पर अमल करना, खुदावंद के नाम का इनकार। पतरस ने भी इनकार कर दिया। 3 साल 3.5 साल तालीम लेता रहा, फिर भी वो मुका गया, इनकार कर दिया। आप देखें कि खुदावंद फिलदिल्फिया की कलीसिया की तारीफ करता है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। यस, सुने, लिखा है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दुश्मन कहाँ गिरेगा? पाँव में। लिखा है देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। हालेलुया। खुदा आपको और मुझे झूठों पर फतह देता है। हालेलुया, झूठ पर फतह देता है। वो लोग जो चिकनी चौपड़ी बातें करते हैं, वो लोग जो खुशामद करते हैं, मैं आपको बताऊं, एडिफाइड चर्च फौरन आप उनको पहचान लेंगे, फौरन, क्योंकि खुदावंद मुझे और आपको उन पर फतह देता है। हालेलुया, उनको हमारे काबू में कर देता है। और फिर कलाम में लिखा है कि वो हमारे पाँव में घेर कर सजदा करेंगे। वो जो आपको गिराना चाहते हैं, खुदा उनको आपके कदमों में गिरा देगा। वो जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो दूसरों के लिए गला खोलता है, वो खुद उसमें गिर जाता है। हालेलुया। फिर खुदावंद फरमाता है कि वो जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। ओह यस, मोहब्बत, खुदावंद यीशु की मोहब्बत। क्या मोहब्बत है? उसने इश्क की इंतहा तक कलीसिया से, वो कहता है इससे बढ़कर क्या कोई किसी से प्यार करेगा कि अपनी जान। ओह यस। रात को हम एक प्रेयर में थे तो मुझे एक शेर याद आया, जान सूली पर धर गया कोई, इतना चाहा कि मर गया कोई। इतना उसने हमें चाहा है कि सलीब पर उसने मेरे और आपके लिए जान दी। मोहब्बत की इंतहा एंड हो जाती है। वो इतना प्यार करता है, ये देखे ना उसकी मोहब्बत है तो हम सब बैठे उसके कलाम को सुन रहे हैं। ये उसका प्यार है। जब कभी मैं
तैयार श्यार होके इवनिंग में निकलूं तो मेरे पड़ोसियों को समझ आ जाती है कि ये प्रेयर के लिए जा रही है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जाहिर करता है कि वो मेरे साथ है। उसके काम के लिए हम चाहते हैं, वो दूसरों पर इस राज को खोलना शुरू करता है। उसकी मोहब्बत बेनियाज है और खुदावंद फिलदिल्फिया की कलीसिया को फरमा रहा है, और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। आजमाइश आने वाली है और बड़ी आजमाइश आने वाली है। अब खुदावन तो हिफाजत करना चाहता है, उसके लिए कलीसिया को क्या करना है? उसके सब्र के कलाम पर अमल करना है, ईमान में कायम हो जाना है। आधा अधूरा ईमान नहीं बल्कि मुकम्मल ईमान के साथ उसकी रसूल। फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम इन्हीं बातों से एक दूसरे को, खुदावंद का कलाम सब्र देता है, खुदावंद का कलाम तसल्ली दे देता है, खुदावंद का कलाम इत्मीनान दे देता है, शालोम दे देता है। खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे, सुनिएगा, कमरे बंद हैं, शागिर्द बैठे हैं, कमरा बंद है, दरवाजे बंद हैं, और वो डरे और सहमे बैठे हैं। सुनिएगा, और खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान आए और खुदावंद ने कहा, तुम्हारी सलाम। शालोम, शालोम यूनानी वर्ड है, शालोम। इसका मतलब है कि आसमानी तसल्ली और सलामती और इत्मीनान आपके साथ हो। और जैसे ही खुदावंद उनको आसमानी इत्मीनान देते हैं कलाम करके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि तुम इन्हीं बातों से एक दूसरे को तसल्ली, खुदावंद अपने शागिर्दों से कलाम करते हैं। और आप देखें कि कलाम करने के बाद वो शागिर्द जो डरे और सहमे बैठे थे वो चेंज हो जाते हैं। फिर वो जो इनकार करता है वही इकरार करता है। कलाम का सब्र, कलाम का इत्मीनान जब हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो हम फर्क इंसान हो जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद फरमा रहा है कि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं आजमाइश के वक्त तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे महफूज कर लूंगा, मैं तेरी जंग लड़ूंगा। आजमाइश के वक्त वो हमारी पनाह बन जाएगा, हमें महफूज कर लेगा, क्योंकि हमने उसके सब्र के कलाम पर अमल किया है। जमीन के रहने वालों से क्या मुराद है? जमीन वो लोग जो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग जो दुनियावी चीजों से प्यार करते हैं, वो लोग
جن کا فوکس جسم اور جسم کی خواہش ہے، وہ خداوند کہتا ہے کہ ان کے لیے ان پر آزمائش کا وقت آنے والا ہے۔ اور پھر خداوند اور بڑی تسلی، خداوند فرماتا ہے میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، اور یہ جو کچھ ہے یہ اسپرچول ہے جس کو تھامنا ہے۔ اسپرچول روحانی چیزوں کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سردیس کی کلیسیا کے بارے میں جب ہم سکھا رہے تھے تو اس بارے میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ روحانی چیزوں کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ جسمانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی چیزیں قائم رہتی ہیں، اس لیے روحانی چیزوں کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ روح کے پھلوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، خدا کی محبت کو اپنی زندگی کے اس کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ایڈیفائی چرچ، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اسپرچولی جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس کو تھامے رہیں تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے، کوئی تیری پلیس چھین نہ لے، کوئی تیرا اسٹیٹس، اسپرچوئل اسٹیٹس چھین نہ لے۔ یہ وہ کلیسیا ہے، میں نے فرمایا کچھ دیر پہلے کہ ایفسس کی کلیسیا کا چراغ بجھ گیا ہے، سمرنا کی کلیسیا تاج کے لیے لڑ رہی ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کو تاج مل چکا ہے۔ آپ کے پاس بھی اسپرچوئل بلیسنگز ہیں، آپ کے پاس بھی خدمت ہے، تھامنے کی ضرورت ہے اس کو۔ کسی کو یاد ہے سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم نے کتنے تاج سیکھے تھے کلام اقدس میں سے؟ جی 5 تاج بائبل مقدس جن کا ذکر بتاتی ہے۔ فتح کے تاج کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، جلال کا تاج کہ خداوند جلال کا تاج دیتا ہے۔ پھر ہم نے زندگی کے تاج کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھا، راست بازی کے تاج کے بارے میں سیکھا۔ 5 تاج بائبل مقدس جن کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں۔ یہ جو ستون ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا مستقبل ہے، روحانی طور پر آپ ہمیشہ کے لیے خداوند یسوع کے ساتھ رہیں گے، وہاں پر رہیں گے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، پاک ترین مکان، وہاں پر خدا کے مقدس ستون۔ غور کریں، بڑے بڑے بادشاہوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں، وہاں پر وہی جا سکتا ہے جو یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے، وہی جا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خدا کے مقدس میں نہیں لے کے جا سکتی، صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع ہی لے کے جا سکتا ہے، وہی ہمیں خدا کے مقدس میں لے کے جا سکتا ہے۔ اور ایسا ستون، ایسا ستون جس کو کسی بھی چیز سے چپش نہیں،
ایسا ستون جو کبھی گرتا نہیں، نہ زلزلوں میں، نہ آندھیوں میں، نہ طوفانوں میں. ایسا ستون خداوند مجھے اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. ایسا ستون. اور لکھا ہے وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہے گا، کبھی باہر نہ نکلے گا. اور میں اپنے خدا کا نام 3 خاص چیزیں ہیں، ہولڈ کیجیے گا. نمبر 1، گاڈز نیم، خدا کا نام، نئے یروشلم کا نام، اور اپنا نیا نام. ہاللیلویا. اپنا نیا نام. یہ وہ ریوارڈ ہے جو خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، جو فلادلفیہ کی کلیسیا کے لیے خدا نے رکھی. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنا نام، اپنے خدا کا نام، نئے یروشلم کا نام ہماری کلیسیا کے اوپر لکھ دے، کیونکہ کلیسیا خداوند یسوع کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کلیسیا خداوند کے جلال کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کیونکہ اس نے کلیسیا کو اپنے لہو سے خریدا ہے. اور جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آج آپ نے خداوند کے کلام کو، صبر کے کلام کو سنا ہے. آج آپ نے اس کلیسیا کے ان کاموں کو دیکھا ہے جو فیتھفل ہے، جو ایمان میں قائم ہے، جس نے اسپرچول چیزوں کو تھام کے رکھا ہے، روحانی چیزوں کو تھام کے رکھا ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم جسمانی چیزوں کو ہولڈ کر کے تو نہیں بیٹھے، کہیں ہم جسمانی چیزوں کو، جسمانی خیالات کو ہولڈ کر کے تو نہیں بیٹھے ہیں. اگر جسم کی خواہشات کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو پھر کوئی نیا نام نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی تاج نہیں ہے. اور اگر نہیں روحانی چیزوں کو پکڑا ہے، تھامے ہیں، تو پھر ہم بھی فلادلفیہ کی طرح فیتھفل ہیں، ایماندار ہیں. اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم فیتھفل ہو جائیں، ہم پورے کلام پر عمل کریں، ہم اس کے نام کا انکار نہ کریں. اس لیے آج ترکی میں جہاں پر پہلے فلادلفیہ تھا، آج وہاں پر ایسلیر شہر کا نام ہے، ایسلیر وہ ہے. وہ وہاں پر نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا جلال ہے. جو مسیح میں قائم رہتے ہیں خداوند ان کو قوموں امتوں میں مشہور کر دیتا ہے. تب جب ہم ایمان میں قائم رہتے ہیں، آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے کلام پر قائم رہنا چاہتے ہیں، خداوند ہم ایمان میں قائم رہنا چاہتے ہیں. خداوند ہم بھی وہ ستون کی مانند بننا چاہتے ہیں جو خدا کے مقدس میں ہو. خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے بے پناہ، بے مثال، لازوال محبت کرتا ہے. آئے اپنا آپ اس کو دے دے، فلادلفیہ کی طرح اپنی زندگی خدا کے نام کر دے، اپنی زندگی خدا کے قدموں میں رکھ دے تو خداوند خدا آپ کے دشمنوں کو اپنے قدموں میں رکھ دے گا.
Senti kabal rebere shente rebere. आए कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम चाहते हैं कि एडिफाइड चर्च फेथफुल हो जाए रिबारा सेंटे rebere. खुदावंद ये चर्च भी तुझसे तार छुपा ले, हम भी तुझ में कायम हो जाए. खुदावंद हमको मिट जाए लेकिन तू कायम रहे, हम घट जाए और तू बढ़ जाए. खुदावंद शक्ति का बार रिबी लबार सिंटोस. हालेलुया. आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं. खुदावंद तू चाहता है कि हम तेरे सबर के कदम पर अमल करें. खुदावंद तू चाहता है कि हम तेरे नाम का इनकार ना करें. तेरी रसूल खुदावंद को कि हमेशा तुझ में कायम रहे और तेरी कुदरत बढ़ते रहे. हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ. ये कलाम तेरे लोगों के अंदर यीशु के नाम से रच बस जाए, इनकी रगों शरियानों में खून में बस जाए यीशु के नाम से. और खुदावंद बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का सबब तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू जल्द आने वाला है. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम और तेरी रोक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तेरा शुक्र. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह के नाम से आमीन. फिलदिल्फिया की कलीसिया के लिए जोरदार ताली बजाएं. जोरदार शाबाश.